ایک بادشاہ کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگا تو بادشاہ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا گیا، اور وہیں پر ایک اللہ والے فقیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فقیر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو فقیر نے کہا، بادشاہ، اگر آپ کو بہت تیز پیاس لگ جائے اور ایسی پیاس کہ آپ برداشت نہ کر پائیں، زبان سوکھ جائے، حلق بالکل سوکھ جائے، اور پوری دنیا میں پانی کہیں بھی موجود نہ ہو، کہیں پر بھی پانی نہ ملے، لیکن بس ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہو، تو آپ بتائیے کہ کتنی قیمت دے کر آپ اس ایک گلاس پانی کو خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور وہ ایک گلاس پانی لے لوں گا۔ وہ فقیر بولے، اچھا۔ آپ نے پانی لے کر پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد اگر آپ کو پیشاب لگا اور جب پیشاب کرنے کے لیے گئے لیکن پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکلا، آپ تو خود جانتے ہیں بادشاہ کہ جب کسی انسان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر آپ بھی اسی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگ جائیں، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کے پاس پیشاب نکالنے والی دوا ہے، جس دوا کو کھانے سے پیشاب ہو جائے، تو آپ ہی بتائیے اس ڈاکٹر سے کتنی قیمت دے کر آپ دوا خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا، آدھی حکومت دے دوں گا۔ اس بات کو سننے کے بعد وہ اللہ والے فقیر مسکرائے اور بولے، بادشاہ سلامت، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت کی قیمت، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت بس ایک گلاس پانی پینے اور پھر اسے بدن سے نکالنے کے برابر ہے۔ حالانکہ آپ تو پوری زندگی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گلاس پانی پیے ہوں گے جو اللہ کی طرف سے آپ کو فری میں ملا ہے، تو آپ ہی بتائیے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس بات کو سنتے ہی اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو میرے دوستو، اس کہانی سے بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، مثال کے طور پر پینے کے لیے پانی، اناج، رہنے کے لیے گھر، بسنے کے لیے زمین، دیکھنے کے لیے آنکھیں، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے دماغ، چکھنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے دانت، یہ سب تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آپ بتائیے، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کی بھی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے، ہمیشہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے رہیے، اللہ کے سامنے جھکتے رہیے۔ اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر عرش والے سے رابطے مضبوط ہو جائیں تو فرش والے آپ کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے یہ آخری بات یاد رکھیے گا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔